کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے کربلا کے میدان میں جانا، تو یہ خوب سمجھ لیں، سوال آپ کا یہی تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، کربلا ہو یا غزوہ میدان بدر ہو یا غزوہ احد کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی مقامات جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو، تو ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بذات خود ایک جائز کام ہے، بشرطے کہ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو شیعہ حضرات جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا کی زیارت کرنے سے کوئی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ تو ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو، کیونکہ ایسے مقامات تو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، یعنی جن کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے اور ان میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء تھے، نبی کے چچا تھے، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں کراچی سے احد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احد پہاڑ کی، کیونکہ وہاں غزوہ احد ہوئی ہے، وہ میدان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہاں جا کے آپ یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کی اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں بھی دنیا میں جایا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احد کے میدان میں جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ خاص فضائل حاصل ہوں گے آپ کو، تو بھائی فضیلت کے لیے تو حدیث، صحیح حدیث سے دلیل ہونے کی ضرورت ہے نا، تو دلیل نہیں ہے تو وہ اس سفر کو پھر بدعت کہا جائے۔ تمہیں سنایا ہی نہیں کسی نے کہ کربلا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ خدا نے مکے کے لیے کہا، خدا نے کہا مکے آؤ، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو کربلا آ، میں تیرے اگلے بھی معاف کروں گا۔ ہاں تو وہی ذری پہ جائے گا نا جو تائید کے لیے اٹھے گا۔ ایک بندے نے آگے میرے معصوم مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ حدیث ہے کہ کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے، کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بادشاہ کی موجودگی میں پنڈ دادن خان میں تاریخ نہیں، عرش تمہاری گود میں رکھنے لگاؤ۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے بالکل غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے۔ تو نے گھر بیٹھ کے سوچا کہ میں کربلا جاؤں گا، ادھر تو نے سوچا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ نامہ اعمال، اب اس کے گناہ مٹا دو، اب اس نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا مولا ہر عبادت کرنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا جانے سے پہلے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کی ذری کو سوائے معصوم کے کوئی چھو نہیں۔ نمبر پہ لانا چاہتے ہیں۔ نہیں سرکار، جو کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کا رزق بھیجا ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ اس کے میلٹ ہونے سے پہلے میں جشن ختم کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اسے اس نیاز کو تناول بھی فرما سکیں۔ یہ عرش کے کھانے ہیں جو ہم فرش پہ بیٹھ کے کھائیں۔ ہاں ہاں یا علی، چوما کرو اس قلیم کو، کیونکہ اسے نسبت حسین سے ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں پڑا ہو تو میز ہے، حسین کے گھر میں پڑا ہو تو ممبر ہے، کیونکہ ان سے جو چیز نسبت پا جاتی ہے وہ نامور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پیر انہیں بنایا ہے جو کسی کے پہلو میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے۔ جو جوان بول سکتا ہے وہ تو بولے نا، جس کا کلیجہ اجازت دیتا ہے، جس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، جس کا جسم ساز ہے، جس کو سمجھ آئی ہے، وہ بندہ تو بولے گا۔ ہم نے مرشد انہیں نہیں بنایا جن کی قبروں کا ایڈریس یہ ہے کہ ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ نہیں بولے گا، بلکہ ہم نے مرشد انہیں بنایا ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ نامور کر دیتے ہیں، یہ مکے میں آتے ہیں مکرمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے جاتے ہیں منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا پہنچے معلیٰ کر دیتے ہیں، یہ کاظمین جائیں شریفین کر دیتے ہیں، یہ سامرائیں مقدس کر دیتے ہیں، یہ مشرق میں جائے تو مقدس کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے پہلو میں اگر کوئی نام پر لیٹ جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں۔ بندے چشم میں چپ ہو کے بیٹھ گئے، نجف میں علی کے ایک طرف آدم ہے دوسری طرف نوح ہے، نجف جا کے کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ آدم کی قبر کہاں ہے، نوح کی قبر کہاں ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے علی کہاں۔ یہ جہاں جائیں وہ جگہ نامور۔ اب علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا ہے۔
چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں. چلیں کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس سال حج نہیں پڑھا اور عمرہ پڑھنے کے بعد حسین احرام توڑ کے مکہ سے کربلا چلے گئے, اس سال جن حاجیوں نے حج پڑھا کیا ان کا حج ہوا؟ قرآن کی حاشیے پہ کوئی مولوی مجھ کے لکھے, ہر ایک تاریخ نبی سے لکھا ان کا حج نہیں ہوا. تو میں حسین کا ماتمی ہو کے سادات کا نوکر ہو کے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ تھا حج کیوں نہیں تھا؟ صفا ہے حج کیوں نہیں ہے؟ مروہ ہے حج کیوں نہیں ہے؟ آب زمزم ہے صحیح ہے, مقام ابراہیم ہے, سب کچھ ہے, تو حج کیوں نہیں ہوا؟ کہہ رہے جی وہ حج اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے, اس حج سے حسین چلے گئے تھے, اس حج سے حسین چلے گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا اتنے بھرے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا, لیکن ممبر پہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ کا سایہ ہے میری خطابت کے سر پہ, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے, جس عبادت سے حسین نکل جائے, پیچھے سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا. اب مجھے بول کے بتا, جہاں سے بیٹا چلا جائے وہاں عبادت نہیں ہوتی, تو جہاں سے باپ چلا جائے. حسین مدینہ سے چلے 28 مکہ آ گئے, مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے, حسین مکہ سے چلے گئے. میں نے جو کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے تک حسین مکہ بیٹھے رہے. میں نے فوراً سوچا کہ 4 مہینے تک آخر حسین کیوں بیٹھے, جب حسین نے حج پڑھنا ہی نہیں تھا. میں گھر سے چلوں اور مجھے پتا چلے کہ پنڈ دادن خان میرے پہنچنے سے پہلے جشن ختم ہو جائے گا, تو میں سفر نہیں کروں گا. جہاں مجھے پتا چلے جائے گا کہ جشن ختم ہو گیا میں وہیں سے واپس ہو جاؤں گا. یہاں آ کے میں جگہ دے کے واپس نہیں جاؤں گا. میرے جیسا جاہل بندہ سفر تب کرتا ہے جب مقصد ہو. حسین مدینہ سے چلے جب مکہ آئے, جب حسین مدینہ سے چلے حسین تب بھی جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا. اب بعد سے جب میں نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے مجھے 2 جواب دیے, میں دونوں سے متفق نہیں ہوں. میں وہ دونوں جواب اپنے مجمع کو سنا دیتا ہوں, ایک بندہ بھی متفق ہو کوٹ چاہے مجمع سے اور مجھے کہے کہ نہیں میں متفق ہوں اور میں دلیل دیتا ہوں. پہلی دلیل تاریخ نے کیا دی, حسین علیہ السلام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ چند حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے اور امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. چھپی تلواریں دے کے حسین چلے گئے, کربلا میں ننگی تلواریں تھی, حسین وہاں کیوں اترے؟ دلیل تھی. دوسری دلیل ہمیں ممبر حسین سے سنائی گئی کہ حسین اس لیے گئے کہ کہیں حرمت کعبہ پامال نہ ہو جائے. حرمت کعبہ تو اسی وقت پامال ہو گئی جب حسین چلے گئے. بھئی جس گھر سے مالک ہی چلا جائے پیچھے اس گھر میں کیا رہ جاتا ہے؟ آؤ اگر اب عرفان لینے کے لیے آئے ہو تو آؤ, جو کچھ مجھے سادات کے قدموں میں بیٹھ کے ملا ہے اسی عرفان کی بھیک میں تمہیں عطا کروں لفظوں کی صورت میں. حسین مدینہ سے مکہ آئے, مکہ حسین بیٹھے رہے, حسین انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں. لوگ حج کے لیے آئیں اور میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. چلے میں اگلا ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. تو مجلسوں میں ممبر کے بعد اور مجمع میں اکثر یہ نعرہ سنا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا. آؤ میں تمہیں اس نعرے کی ابتدا سناؤں. یہ نعرہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مکہ میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور حسین اپنی نانی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کے قریب چلنا شروع ہوئے. جب حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو اس دور کے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. یہ حسین کے نوکر نے آ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, نام اس کا یحییٰ بن زید تھا. اس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو پکار رہے ہیں, یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بلا رہے ہیں, یہ اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں. کیا اللہ ان سے بولے گا؟ کیا اللہ ان کو جواب دے گا؟ کیا اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا؟ حسین نے اپنے اس نوکر یحییٰ کے کان پہ ہاتھ پھیرا. حسین نے کہا اب اگر تو سننا چاہتا ہے سن. حسین نے منہ آسمان کی طرف رکھا, لبیک اللہم لبیک. عرض سے آواز آئی لبیک یا حسین, لبیک لبیک یا حسین, لبیک. فرمایا جو اللہ کو بلائے وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ لبیک کہے وہ اور ہوتے ہیں. حسین کعبے کے قریب آ گئے, حسین نے کعبے کا چکر لگانا شروع کیا. حسین پہلا طواف کیا, حسین نے دوسرا طواف کیا. دوسرے طواف میں حسین نے عباس ابن علی کو بلایا. عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آئے. حسین نے کہا عباس میں لشکر کو بتا دے کہ اگلا طواف ہم عمرے کی نیت کا کریں گے, یہی ہم اپنے احراموں کو توڑیں گے اور ہم حدود حرم سے چلے جائیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, مولا ہم بیٹھے رہے حج کیوں نہیں کرنا, کیونکہ عباس جانتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. سخی عباس نے حسین کے نوکروں کو حسین کا پیغام پہنچا دیا. بڑی جلدی ختم کرنا چاہا. ادھر حسین کے نوکروں تک پیغام پہنچا. حسین گھوڑے کے زین پہ آئے, حسین گھوڑے کے زین پہ چلنا شروع ہوئے. یا حاجی حج کے لباس میں حسین کے پیچھے آئے. حسین آپ کہاں جا رہے ہیں, حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طریق ہے حسین نے اپنے گھوڑے کو وہاں آ کے روکا جہاں خدیر پہ نبی نے پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. حسین گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے. حسین نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے, تم میرے پیچھے آ گئے ہو, تم تو حج پڑھنے آئے تھے, اب حج کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا حسین تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. حسین تو دین لے کے چلے گئے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ پہلی منزل شہزادہ علی اکبر پڑھنے کے لیے پہلی منزل تم نے جتنا میں چاہتا تھا اتنی محبت سے تم نے عبور کر لی. اگلی منزل پہ وہ بندے پہنچے گئے جو اس منزل میں میرے ساتھ چلے گئے. اس کا مطلب کہ حسین اللہ کے گھر میں ارادہ حج کا نہیں لے کے آئے تھے, حسین اللہ کے گھر میں آئے اور توحید کو لے کے چل پڑے. آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر سناؤں. مدینے سے رسول لے کے چلے, مکے سے توحید لے کے چلے. اب مکے میں صرف گھر ہے, توحید کربلا میں.
نہیں کچھ بندوں نے رائتی ہاتھ اٹھا لیا اور کچھ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، جنہیں سمجھ نہیں آئی میں آلے سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں۔ مکے میں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں رہتی ہے۔ اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتے۔ حسین توحید کو بلا گئے، اب توحید مکے میں نہیں، مکہ میں صرف گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، توحید کربلا میں۔ مجھ پہ فتوا نہ لگانا، کربلا چلے جانا۔ حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ۔ حسین کی زیارت حسین کی زیارت نہیں، اللہ کی زیارت ہے۔ وہاں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں ہے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے ہیں۔ 4 بندے رہ جانا مجھے پھر بھی منظور ہے، رہنا عقیدے والے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے۔ اس نے قرآن میں کہا مستطیع ہو تو آنا، استطاعت ہے تو آنا۔ اس نے گھر بلائی امیر، کیونکہ گھر دیکھنے کا شوق ہی امیروں کو ہوتا ہے۔ چلے اگلی سطر میں ماد میرے ساتھ بول لینا۔ اس نے کہا تم امیر ہو تو تم میرے گھر آنا، بیٹی بھی آنے والی ہے نہ آنا، مقروض ہو نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا، کسی کے پیسے دینے ہیں نہ آنا، استطاعت رکھتے ہو تو زندگی میں ایک بار میرے گھر آ جانا، نہ تجھے اپنا گھر دکھاؤں گا۔ حسین نے کربلا میں جا کے ایسی نگری سے جائی، حسین نے کربلا میں آواز دی۔ حسین نے کہا میں کرم کا بادشاہ ہوں، وہاں امیر چاہتے ہیں۔ حسین اعلان کرتا تم غریب ہو، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا۔ جو ہاتھ اٹھائی اسی سال حسین کی زری پہ۔ توحید کہاں؟ کربلا میں۔ گناہوں کی معافی کہاں؟ کربلا میں۔ 1.25 لاکھ نبی کہاں؟ کربلا میں۔ مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں۔ مدینہ منورہ ہے، معلیٰ نہیں۔ نجف اشرف ہے، معلیٰ نہیں۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ میں نے محنت کی ہے، میں نے اس سوال کا جواب اور آج کا جشن اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ معلیٰ کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو، جہاں اللہ آتا جاتا نہیں، جہاں اللہ رہتا ہو۔ توحید کربلا میں ہے، اسی لیے اتنے سے شہر میں 3.5 کروڑ بندہ آتا ہے۔ اللہ تمہیں کربلا میں 3.5 4 6 8 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں قیامت کے رش میں ڈر نہ لگے، تمہیں محشر سے خوف نہ آئے، تم گھبرا نہ جاؤ۔ آخری سطر جشن ختم، منبر اپنے بھائی کے حوالے۔ یہ تھی حسین کے بیٹے علی اکبر کی عزت۔ حسین نے اس کربلا میں اللہ بلایا، حسین نے اس کربلا میں 1.25 لاکھ نبی بلائے، حسین نے اس مٹی کو کھا کے شفا کیا، حسین نے وہاں آنے والے کو 70,000 حج سے افضل کیا، حسین نے گناہوں کی معافی کی، اور حسین نے پھر پوری کربلا اکبر کے نام لکھ دی۔ حسین نے کربلا اکبر کے نام لکھی، حسین نے اکبر کے نام لکھ کے بتا دیا اب اللہ راضی کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا، گناہ معاف کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا۔ ادھر حسین نے کربلا اکبر کے نام کی آوازیں